الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ فضیلت مآب علماء و مشائخ، عزت مآب حاضرین مجلس، حضرات و خواتین، سب سے پہلے تو میں عزیز القدر مولانا عبداللہ ساجد صاحب کو اپنے دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بالاستیاب یہاں جمعے پڑھائے اور سیرت النبی کا مکمل تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے آپ کے وصال تک وہ تمام احوال، تمام واقعات بالاستیاب انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت سلسلہ جو یقیناً انہوں نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے اور آپ حضرات کو سیرت سے آگاہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ یہاں مجھ سے بیشتر کچھ طلباء نے بھی خطاب کیا ہے۔ اس پورے جلسے کا ماحصل ان کی گفتگو ہے، اگر آپ نے اپنے دلوں میں اس کو جگہ دی ہو۔ یہاں اس وقت ماشاءاللہ جامعہ سلفیہ کے اور بھی طالب علم موجود ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں، مولانا نجیب اللہ صاحب بھی ہیں، قاری نوید الحسن، ہم سارے جامعہ سلفیہ کے طلباء میں سے ہیں جو دین کی خدمت کے لیے مامور رہتے ہیں، اور آنے والے جتنے بھی ہمارے پاس مہمان ہیں ان کے لیے ہم صفیں بچھاتے ہیں، ان کے لیے ہم خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ حضرات، بات یہ ہے، یہ جلسہ، یہ کانفرنس سیرت النبی پر منعقد ہو رہی ہے۔ یہاں آپ ایک سے بڑھ کر ایک خطیب کو سنیں گے جو سیرت پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ ہم تو، ہمارا شمار خطیبوں میں نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک توجہ میں دلانا ضروری سمجھتا ہوں، ایک بات ضرور آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ان سب کی سیرتوں کا کچھ نہ کچھ حصہ قرآن حکیم میں ذکر کیا ہے۔ جو اللہ نے مناسب سمجھا اور جس نبی کا ذکر مناسب سمجھا اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کیا ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختصر یا تفصیل کے ساتھ مختلف پرائے میں ان کا ذکر موجود ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی موجود ہے، آپ کی تعریف بھی موجود ہے، آپ کے احوال بھی موجود ہیں، آپ کے اخلاقیات بھی وہاں موجود ہیں۔ لیکن اسلام کی تاریخ میں ایک کمال یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کی سیرت اس تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے جس تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ موجود ہے، اور اس کا اہتمام صحابہ کرام انہوں نے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، جو بھی چیز ان کو نظر آئی انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا، اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کیا اور ہم تک منتقل کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ یہ سیرت کا عظیم الشان ذخیرہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ یقین کریں، کوئی دن ایسا نہیں، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، کوئی دن، سال کے 365 دن ہے نا، ہر دن ایک نئی کتاب سیرت پر آتی ہے۔ حیران نہیں ہوئے آپ اس بات سے؟ 365 دن ہے، ہر دن سیرت النبی پر ایک نئی کتاب آتی ہے، اور یہ بات حیران کن ہے، کسی شخصیت کے بارے میں ایسی کتابیں نہیں آتی۔ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو انہوں نے اجاگر کیا، بحیثیت والد ہوں، بحیثیت جرنیل ہوں، بحیثیت خامند ہوں، بحیثیت پیغمبر ہوں، بحیثیت استاد ہوں، معلم ہوں، یعنی کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کتابیں موجود نہ ہوں۔ ابھی الحمدللہ پچھلے ہفتے ہمارے جامعہ سلفیہ کے جو بانیان میں سے پروفیسر عبدالقیوم رحمہم اللہ، ان کا ادارہ لاہور میں موجود ہے جو جامعہ سلفیہ کے تابع ہے، اور اس میں سے ایک کتاب
شائع ہو کے بازار میں آ چکی ہے الحمدللہ 11 جلدوں میں، جو سیرت پر مشتمل ہے، اور ایسی نادر کتاب ہے، ایسی محقق کتاب ہے، ایسی شاندار کتاب ہے کہ اس وقت جو بھی ایڈیشن اس کا شائع ہوا ہاتھوں ہاتھ نکل گیا۔ 25,000 کے قریب اس کی قیمت انہوں نے رکھی، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ اب مزید ہم اس کو جو ہے شائع کر رہے ہیں۔ کہنا یہ ہے، آج میں اسلام آباد میں تھا تو وہاں بھی ایک سیرت کانفرنس تھی جس میں پاکستان کے صدر بھی اور اس کے بعد وزیر اعظم بھی اور بہت ساری شخصیات باہر سے بھی مہمان آئے ہوئے تھے۔ علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کا وہاں خطاب بھی ہوا، تو وہاں بھی انہوں نے جن کتابوں کے اوپر انعامات دیے وہ سارے سیرت کے اوپر تھے، مقالات تھے، کتابیں تھیں سیرت کی۔ مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے احوال کو بیان کرنے والے اس وقت بے شمار لوگ جو بیان کر رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس کو لے جا رہے ہیں۔ لیکن جو بات میں آپ سے کرنے آیا ہوں نا، وہ صرف 2 حرفی ہے۔ بات یہ ہے کہ عوام الناس میں وہ شعور نہیں ہے جو سیرت کے بارے میں ہونا چاہیے۔ سیرت کا ذکر ضرور کرتے ہیں، سیرت کانفرنس ضرور ہوتی ہے، علماء سے آپ سن لیتے ہیں، جو واقعات وہ بیان کرتے ہیں اس حد تک تو آپ کے علم میں کوئی بات ہوتی ہے، لیکن خود شوق سے سیرت کو پڑھنا، سیرت کا مطالعہ کرنا، اپنے گھروں میں سیرت کی کتابیں رکھنا، اپنے بچوں کو اس کے اوپر لگانا، خود پڑھ کر واقعات ان کو سنانا، کیا یہاں موجود ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب میں گستاخی کرنے لگا ہوں، اور وہ گستاخی یہ ہے، آپ میں سے وہ حضرات جن کے گھروں میں سیرت کی کتابیں ایک ہاتھ کھڑا کریں، سچائی کے ساتھ مسجد میں بیٹھیں۔ آپ دیکھ لیں، پورے مجمع میں سے آپ کو 20 بندے ملے، آپ تو علماء میں شمار ہیں، آپ تو عالم ہیں، لیکن عوام کی میں بات کرتا ہوں، 20 سے زیادہ آپ کو اس پورے مجمع میں نہیں ملے۔ جہاں اس وقت 3-4 ہزار آدمی بیٹھے ہیں، اس میں سے 20 آدمی، اور محبت کس سے ہے ہمیں؟ بولو بھائی، کس سے محبت ہے؟ تو یہ حالت ہے نا محبت کا، کہ 10 روپے کی کوئی کتاب خرید کر آپ گھر نہیں رکھ سکتے اور محبت کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں۔ وہ سیرت جس کو پڑھ کر انسان اپنی زندگی بدلتا ہے، جس کو پڑھ کر اپنی آخرت بناتا ہے، جس کو پڑھ کر حب رسول کا دعویٰ کرتا ہے، وہ تو اس کی طرف تو آپ کی توجہ ہی نہیں۔ یہ ٹھیکہ دیا ہوا آپ نے علماء کو، یہ ساری ذمہ داری دی ہے علماء کو، وہ پڑھیں اور آپ کو سنائیں۔ آپ کا کام کیا ہے بھائی؟ مجھے یہ بتاؤ۔ دکانیں بنانا، کاروبار کرنا، پیسے کمانا؟ اور بھائی یہ ساری چیزیں کہاں سے لیں گے آپ؟ رزق حلال کیسے کمایا جاتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے جب تک اسے حلال اور حرام کا نہ ہو پتہ۔ بازار جاتے، کوئی نئی دکان دیکھتے تو پوچھتے آپ کو حلال حرام کا پتہ ہے؟ وہ کہتا نہیں پتہ، دکان بند کروا دے۔ کہتے جاؤ مسجد میں جا کے پہلے حلال حرام سیکھو، پھر آ کے دکان کرو۔ بھائی یہ کام علماء کا نہیں ہے۔ آپ کاروبار کیسا کرتے ہیں، کون سا کرتے ہیں، علماء کو نہیں پتہ، لیکن اس کی نوعیت، اس کاروبار کے احوال، وہ تو سیرت سے آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن شوق ضرور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ضرور ہے، لیکن عملی زندگی میں 0، 0۔ معذرت کے ساتھ، میں نے پہلے بھی آپ سے معذرت کی، میری بات میں تلخی ضرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ کچھ اور ہے، عملاً کچھ اور ہے، عملاً کچھ اور ہے۔ یہاں ہم یہ ضرور سننا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کیسے پہنتے تھے، ہم یہ ضرور سننا چاہتے ہیں کہ آپ مسواک کرتے تھے، ہم یہ ضرور سننا چاہتے ہیں کہ آپ خوشبو بھی لگاتے تھے، آپ کی زلفیں بھی تھیں، آپ ایسا بھی کرتے تھے، لیکن یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کن چیزوں سے ڈرایا، کن چیزوں سے آگاہ کیا، کن چیزوں کی طرف توجہ دلائی، کیا اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو وہ کہاں سے ہوں گے؟ وہ بھائی آپ حضرات اپنی اپنی جگہوں پہ جو بھی کام کرتے ہیں، کسی کے پاس کتنا وقت ہو سکتا ہے؟ جمعے کے خطبے میں نے دیکھا، بڑے سے بڑے خطیب کے جمعے کے خطبے میں نے دیکھا، چند لوگ ہوتے ہیں جب خطبہ شروع ہوتا ہے، لوگوں کے پاس گھڑیاں ہیں، بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں، بس ٹھیک ہے 5 منٹ رہ گئے آ جاتے ہیں۔
وہ کس نے سنا سیرت کے خطبے؟ کس نے سنے ہیں وہ سارے خطبے حدیث کے موضوع پر، تفسیر کے موضوع؟ کس نے سنے؟ یہ کس نے کام کرنا ہے؟ اوہ بھئی آپ کی اپنی آخرت ہے، ہر بندے کی اپنی آخرت ہے، یہ یاد رکھو۔ جب ہم نے اس دنیا سے گزرنا ہے نا، نہ تو عبداللہ ساجد نے آپ کے ساتھ ہونا ہے، نہ مولانا نجیب اللہ صاحب نے ہونا، ہر بندے نے اکیلے اکیلے آگے جانا ہے۔ کبھی فکر کی ہے اس بات کی؟ کبھی سیرت پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ آخرت میں ہونا کیا ہے اور وہاں جا کے بننا کیا ہے۔ پڑھو تو صحیح سیرت۔ پورے مجمع میں 20 آدمی جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور میں شکر گزار ہوں باقیوں نے سچ بولے۔ او بھائی جاؤ جا کے بازاروں میں خریدو، جو ہزاروں چیزیں آپ خریدتے ہیں، کتابیں خریدو، بہترین کتابیں سیرت پر موجود ہیں، وہ اپنے گھروں میں لا کے رکھو، خود بھی پڑھو، بچوں کو لگاؤ، اپنی بیٹیوں کو لگاؤ، پڑھ کے سناؤ۔ اگر کوئی گھر میں پڑھنے والا نہیں ہے، آپ پڑھ کے سنا دو۔ کم از کم یہ سیرت روزانہ آپ کے گھر میں اس کا مطالعہ ہونا چاہیے، ہر روز آپ کے گھر میں سیرت کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہ کیا سال کے بعد ایک کانفرنس کر لی اور یہاں نعرے لگا لیے، شعر سن لیے اور سمجھا ہم نے حق ادا کر دیا؟ یہ کام تو دوسرے بھی کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں۔ یہاں بیٹھے ہیں میاں توصیف صاحب، میں ابھی ان کو کہہ رہا تھا، جتنا پاکستان کے اندر چراغاں ہے، آپ سوچئے ذرا، یہ کیا اس کے ذریعے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے؟ بولو بھائی، اس سے ہوتا ہے؟ وہ کسی نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے چائنا کا، جس نے یہ بتیاں بنا کے ہمیں دے دی، ہم لگا کے اظہار محبت کرتے ہیں۔ عملاً ہم زیرو ہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ایک بھی اتھارٹی نہیں ہے جس کا ہم پیش کر کے یہ بتا دیں ہم بھی محبت رسول کرنے والے۔ یہ بتیوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے، کوئی گھر کل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں سیرت نہ ہو۔ وعدہ کرتے ہو؟ یہ وعدہ ویسے لیں گے یہ، کیونکہ میں تو خطیب نہیں ہوں، مجھے وعدہ نہیں لینا آتا، یہ لیں گے انشاءاللہ آپ سے، بلکہ آئندہ جو ہے نا خطبہ خاص اسی موضوع پر دیں گے، اور جتنے بھی، بلکہ بہت سارے لوگ باہر سے بھی آئے ہوئے، ابھی یہ میرے بعد انشاءاللہ آپ سے وعدہ لیں، کوئی گھر، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، کل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں سیرت کی کتاب موجود نہ ہو، کوئی بھی ہو، سیرت کی کتاب لا کے اپنے گھر میں رکھیں، جیسے قرآن رکھا ہے سیرت بھی رکھیں، انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، خود بھی پڑھیں، چھوٹے بچوں کو پڑھ کر واقعہ سنائیں، انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ او بھائی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سادہ الفاظ میں نے گزارش کی ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ اپنی دل میں جگہ دیں گے۔ باقی الحمدللہ یہاں علماء بہت سارے آ گئے ہیں، میں نے تو آپ کا ایک لمبا وقت لے لیا، اس پر معذرت خواہ ہوں اور دعا گو ہوں انشاءاللہ ان کے لیے بھی۔ یہاں جو خطیب ہیں، قاری صاحب ہیں، خاص طور پر عبدالحسیب صاحب، یہ ہمارے خصوصی شاگردوں میں ہوتے تھے۔ عبدالحسیب کے ساتھ تو بڑا ایک تعلق تھا محبت والا، اور خاص طور پر ہمارے ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، ان کے ساتھ ان کی بڑی دل لگی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کو ہمت دے، انہوں نے اس مسجد کو واقعتاً آ کے آباد کر دیا۔ ان دونوں نے، خطیب حضرت نے بھی اور پھر جو امام ہیں انہوں نے بھی۔ میں ملک صاحب کو اور ان کے رفقاء کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس جذبے کو جو ان کے اندر موجود ہے اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور سب کے لیے دعا گو ہوں۔ ان کے والد کے لیے بالخصوص اللہ تعالیٰ انہیں صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی حضرات موجود ہیں اللہ سب کی خواہشیں پوری کرے۔ جو میں نے بات کہی ہے آپ کے دل کو لگی ہے؟ اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔